اب یہ بڑی دلچسپ حدیث ہے. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی علی بن حسین ان حسین بن علی اخبرہ ان علی بن ابی طالب اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طرقہ وفاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتاً، کہ یہاں پر حضرت علی بن طالب روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت فاطمہ بھی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں. لیلتاً، ایک رات. فقالا، تو فرمایا الا تصلیانی، کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھو گے؟ یعنی تہجد کے وقت انہیں بھی جگانے کی کوشش کی. فقلت یا رسول اللہ، تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انفسنا بید اللہ، ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. فاذا شاء، اگر وہ چاہے، ان یبعثنا، کہ اٹھائے ہم کو، بعثنا، تو اٹھا دے گا ہمیں. فانصرف، تو آپ چلے گئے. حین قلت ذلک، جب میں نے یہ کہا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر بحث مباحثہ نہیں کیا اور کوئی جواب نہیں دیا. جب آپ نے اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا اللہ چاہے گا تو اٹھیں گے، جیسا کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں. فانصرف حین قلت ذلک، جب میں نے یہ کہا تو آپ چلے گئے. ولم یرجع الی شیئا، اور مجھ پہ کچھ نہیں لوٹایا، یعنی کوئی بات نہیں کہی. ثم سمعتہ، پھر میں نے سنا آپ کو، وہو مولن، اور آپ اپنا منہ موڑ کے جا رہے تھے. یضرب فخذہ، اپنا ہاتھ اپنی ران پہ مار رہے تھے، یعنی جیسے پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہوں. وہو یقول، اور فرما رہے تھے، وکان الانسان اکثر شیء جدلا، کہ انسان بہت سی چیزوں میں بڑا جھگڑالو واقع ہوا ہے. عموماً ہم تقدیر کے معاملے میں بہت جھگڑتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ چاہے تو ہم نماز پڑھ لیں، اللہ ہی نہیں چاہتا اس لیے ہم نہیں پڑھتے. ایک اور دوسری روایت میں ذرا تفصیل مزید ملتی ہے کہ آپ نے ہمیں جگایا اور آپ چلے گئے اور ہم پھر سو گئے. یعنی حضرت علی کہتے ہیں ہم پھر سو گئے اور پھر دوبارہ آئے اور پھر آپ نے ہم کو جگایا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوتے سوتے ایک ایسا جواب دیا جو عموماً ہم دیتے ہیں کہ اچھا اللہ چاہے گا تو کر لیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ اسی وقت فوراً ان کو کچھ نہیں کہا لیکن اس کو پسند نہیں کیا. اور اس کا اظہار کس طرح ہوا کہ جب آپ منہ موڑ کے چلے گئے تو آپ نے یہ قرآن پاک کی آیت پڑھی. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان تقدیر کے معاملے میں جھگڑتا رہے، وہ اپنی قسمت بنانے کے لیے اٹھ کر کچھ کرے بھی. اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک سویا ہوا شخص ہے تو اس کے ساتھ بحث مباحثہ جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. عموماً ہم ایک لمبی کنورسیشن شروع کر دیتے ہیں اور بچوں کو بہت زیادہ زج کرتے ہیں. اس میں جگانے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ ہلکا ناک کریں یا ایک دفعہ ہلکا ہلائیں، پھر اس کے بعد آپ خود وضو کر لیں، پھر وضو کرنے کے بعد نماز شروع کرنے سے پہلے ذرا سا ہلا دیں، اور پھر آپ جب دیکھیں کہ نہیں اٹھے تو پھر نماز اپنی پڑھ لیں. تو پھر تیسری دفعہ فرض نماز ہو تو چھوڑا نہیں جا سکتا، پھر آپ تھوڑا جھنجھوڑ کے اٹھا سکتے ہیں. لیکن یہ کا یک حملہ نہیں کرنا چاہیے کہ پہلے ہی ہلے میں اس کو چونکا دیں، یا پھر یہ کہ بہت بولنا شروع کر دیں. تو صبح صبح جبکہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا سے بات شروع ہونی چاہیے، جھگڑے اور فساد بحث مباحثے سے دن کا آغاز نہیں ہونا چاہیے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ أَن يَعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ أَن يَعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل ایسا نہیں کرتے تھے کہ اس کو پسند کرتے ہوں اور پھر اس کو یعنی مسلسل نہیں کرتے تھے، چھوڑ دیتے تھے. لَيَدَعُ، ترک کر دیتے تھے، العمل، کسی عمل کو، وَهُوَ يُحِبُّ، حالانکہ آپ پسند کرتے تھے، أَن يَعْمَلَ بِهِ، کہ اس کو کرتے رہیں. یعنی بعض اعمال جن کو آپ کرنا بہت پسند بھی کرتے تھے مستقل طور پر نہیں کرتے تھے. کیوں؟ خشیتاً، اس ڈر سے، ان یعمل بہ الناس، کہ لوگ اس پر عمل شروع کر دیں گے، فیفرض علیہم، تو وہ ان پر فرض کر دیا جائے گا. وما سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ نفل پڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبحۃ الضحیٰ قط، صبح کے نفل کبھی بھی، وانی لاسبحها، اور میں ان کو پڑھا کرتی تھی. اب یہاں پر حضرت عائشہ اپنے سامنے کا ذکر کرتی ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ آپ صبح کے نفل پڑھتے ہوں. صبح کے یہاں ضحیٰ سے مراد چاشت کے نفل ہیں، تہجد کے نفل نہیں ہیں. اور اس میں ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عموماً آپ جیسے سورج نکلنے کے بعد گھر پر آتے تو ہو سکتا ہے مسجد میں ہی پڑھ لیتے ہوں، اس لیے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے سامنے آپ نہیں پڑھا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ کہتی کہ میں ان کو پڑھتی ہوں.
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ تاکید کر کے اس کی فضیلت بیان کر کے دوسروں کو تو کہتے لیکن خود پابندی نہ کرتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت سارے لوگوں کی پابندی کی وجہ سے اور ان کے شوق کو دیکھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کو دیکھ کر وہ فرض کا درجہ نہ اختیار کر لیں، اور اگر وہ فرض ہو جاتے تو بڑی مشکل ہوتی، کیونکہ اکثر لوگ اس وقت کام کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن عروة بن الزبیر عن عائشة ام المؤمنین رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی ذات لیلۃ نماز پڑھی ایک رات فی المسجد مسجد میں، فصلی بصلاتہ ناس تو آپ کی نماز کے ساتھ اور لوگوں نے بھی نماز پڑھ لی، ثم صلی من القابلۃ پھر نماز پڑھی اگلی رات، قابلہ آنے والی یعنی، فکثر الناس تو بڑھ گئے لوگ، ثم اجتمعوا من اللیلۃ الثالثۃ پھر وہ جمع ہو گئے تیسری رات، اب الرابعۃ یا چوتھی رات، فلم یخرج الیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ نکلے ان کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، فلما اصبح پھر جب صبح ہوئی، قال قد رأیت الذی صنعتم آپ نے فرمایا میں نے دیکھا جو تم لوگوں نے کیا، ولم یمنعنی من الخروج الیکم اور نہیں روکا مجھ کو نکلنے سے تمہاری طرف، الا انی خشیت مگر مجھے ڈر ہوا، ان تفرض علیکم کہ فرض کر دی جائے گی تم پر یہ نماز، وذالک فی رمضان اور یہ کب ہوا؟ رمضان میں۔ تو اس میں اس بات کا جواب مل جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں 3 دن تک تو لوگوں کو نماز پڑھائی، یعنی جماعت سے نماز پڑھی، لیکن سارا مہینہ نہیں کہ کہیں اسے فرض نہ سمجھ لیا جائے۔ لیکن بعد میں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو باقاعدہ ایک آرگنائز شکل دی۔ اور اسی طرح یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ رمضان کے مہینے میں قرات میں قرآن ختم ہی کیا جائے، لازم نہیں ہے، اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن روزہ چھوڑنے کا گناہ ہے، وہ نہیں چھوڑ سکتے، چھوٹ بھی جائے تو آپ کو قضا دینی ہوگی۔ تو یہ دونوں الگ الگ عبادتیں ہیں اور دونوں کا الگ الگ اجر ہے۔ اور یہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جی پورا مہینہ تراویح پڑھنا بدعت ہے، تو یہ بدعت میں نہیں آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا نہیں تھا، اور ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی کہ میں اس لیے نہیں کر رہا کہ فرض ہو جائے گی تم پر، لیکن کرنے والوں کو اس سے ایک طرح سے روکا نہیں ہے۔ باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت قیام، وقالت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کان یقوم حتی تفطر قدماہ کہ آپ اتنا قیام کرتے تھے کہ آپ کے قدم پھٹ جاتے، یعنی بہت سوج جاتے۔ والفطور اور فطور کا معنی کیا ہے؟ الشقوق شق ہونا، پھٹنا، انفطرت انشقت، قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا مسعر عن زیاد قال سمعت المغیرة رضی اللہ عنہ یقول ان کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیقوم او لیصلی حتی ترم قدماہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا قیام کرتے کہ ترمہ ورم آ جاتا، قدماہ آپ کے پاؤں پر، او ساقاہ یا آپ کی پنڈلیوں پر، یعنی قدم کے ساتھ ورم جب زیادہ بڑھتا تو پنڈلیوں تک چلا جاتا تھا۔ فیقال لہ تو آپ سے کہا جاتا کہ آپ اپنے اوپر اتنی مشقت کیوں ڈالتے ہیں؟ فیقول تو آپ فرماتے افلا اکون عبدا شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اگرچہ مجھ پر فرض نہیں ہے کہ اتنا ہی لمبا قیام کروں لیکن میں اپنے شوق سے کرتا ہوں۔ باب من نام عند السحر جو سو جائے سحری کے وقت۔ حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال حدثنا عمرو بن دینار ان عمرو بن عوس اخبرہ ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما اخبرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الصلاة الی اللہ صلاة داود علیہ السلام سب سے پسندیدہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وَأَحَبُّ الصِّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ داؤد اور سب سے پسندیدہ روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ کانا تھے ینام وہ سوتے نصف اللیل آدھی رات وَيَقُومُ ثُلُثَهُ اور جاگتے تھے یا قیام کرتے تھے ثلثہ اس کا تیسرا حصہ وَيَنَامُ سُدُسَهُ
اور پھر اس کا چھٹا حصہ دوبارہ سو جاتے. وَيَصُومُ يَوْمًا اور ایک دن آپ روزہ رکھتے. وَيُفْطِرُ يَوْمًا اور ایک دن روزہ نہ رکھتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر رات 12 گھنٹے کی ہو، آج کل تو 14 کی ہے نا، 5 بجے سورج غروب ہوتا ہے اور 7 بجے نکلتا ہے. مثلاً اگر 12 گھنٹے ہو تو 6 گھنٹے پہلے سونا، پھر اس کے بعد 4 گھنٹے عبادت اور پھر 2 گھنٹے بعد کے سو جانا. لیکن 6 گھنٹے سونے تو ملیں گے نہیں، کیونکہ عشاء کا وقت جو ہے وہ تقریباً مغرب کے 1.5 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے. تو اگر 1.5 گھنٹہ وہ نکال لیا جائے پہلا تو بھی 6 گھنٹے. مثلاً اگر کوئی شخص 7 بجے سوتا ہے اور 1-2 بجے اٹھ جاتا ہے تو پھر اگلے 3-4 گھنٹے عبادت کر سکتا ہے اور پھر نماز فجر سے پہلے تھوڑا مزید سو سکتا ہے. حدثنا عبدان قال اخبرني ابي عن شعبة عن اشعث قال سمعت ابي قال سمعت مسروقا قال سألت عائشة رضي الله عنها اي العمل كان احب الى النبي صلى الله عليه وسلم. میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے پسندیدہ کام کون سا تھا، یعنی آپ کس کام کو سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے. قالت کہنے لگی الدائم، وہ کام جو ہمیشہ کیا جائے، مسلسل کیا جائے. قلت میں نے پوچھا متى کان یقوم، آپ قیام کب کرتے تھے؟ قالت کہنے لگی یقوم، آپ قیام کرتے تھے اذا سمع، جب سنتے الصارخ، مرغ کی آذان، یعنی مرغ جس وقت بولنا شروع کرتا ہے رات میں پہلی آذان، اس وقت آپ اٹھ جایا کرتے تھے. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر الارم نہیں تھے تو پرندے اور جانور ایسے پیدا کر دیے جو بطور الارم کام کریں. اور اب بھی مجھے یاد ہے کہ گاؤں وغیرہ میں مرغ کی آذان کو رات کے وقت ایک الارم کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ اسی کو سن سکتی ہے آذان جب انسان کی نیند ذرا ہلکی ہو. ہم جیسوں کو وہ آذان نہیں آئے گی. یہ ہے کہ بعض اوقات ستاروں کے رخ اور ستاروں کے اس مقام سے بھی رات کے آدھے یا اس سے زیادہ گزرنے کا وقت معلوم ہو جاتا ہے اگر الارم نہ بھی ہو تو. اور جو اس حدیث میں آتا ہے الدائم، تو اس کے 2 معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ تہجد میں آپ نے دوام کو پسند کیا، اور ایک یہ نہیں کہ صرف تہجد کے ریفرنس میں یہ بات ہے، بلکہ ہر کام میں خواہ وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل کرنے کا جو فائدہ ہے وہ دوسری شکل میں نہیں ہوتا. اس میں آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں بلکہ کوئی بھی کام، مثال کے طور پہ آپ کھانا کھاتے ہیں، کبھی آپ کھا لیں کبھی نہ کھائیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اسی طرح آپ کی باقی چیزوں میں بھی اگر روٹین نہیں بنتی، مثلا سونے کے ٹائمنگز ہیں، کبھی آپ آدھی رات کو سو رہے ہیں کبھی آپ شروع رات میں سو رہے ہیں، تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ جب سب لوگ سو رہے ہوں گے اور آپ جاگ رہے ہوں گے اور آپ ان کو ڈسٹرب کر رہے ہوں گے. اور اگر مستقل آپ کی روٹین ہے، جیسے بہت سے لوگ پڑھنے والے، مولانا مودودی کے بارے میں نے پڑھا تھا ایک دفعہ کہ وہ ساری رات جاگتے تھے اور ساری رات لکھتے تھے، اور کہتے یہ ہیں کہ ان کی یہ جگہ بالکل سیاہ ہو گئی تھی لکھ لکھ کے. ظاہر بے شمار کتابیں لکھی، اور کتابیں دن کے ہنگاموں میں تو لکھی جا ہی نہیں سکتی، اور شور شرابے اور ہنگامے میں جب انسان کا دھیان بہت سی جگہوں پہ بٹا ہوا ہو. لیکن یہ ہے کہ زندگی کے مختلف مرحلے ہوتے ہیں. کچھ مرحلے ہوتے ہیں بچپن کے، کچھ پھر سیکھنے کے مرحلے آتے ہیں، پھر اس کے بعد جب انسان پختگی کو پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ مرحلے آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ بچہ بہت زیادہ سوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی نیند زیادہ ہوتی ہے اور جاگتا بس تھوڑی دیر کے لیے. جب ذرا اور بڑا ہوتا ہے تو نیند ذرا کم ہوتی جاتی ہے، حتیٰ کہ جوانی میں جتنی نیند ہوتی ہے بڑھاپے میں ذرا آ کے اتنی نیند نہیں رہتی. اگر انسان ذرا کم بھی سو لے تو اس کی کمی پوری ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اسکول جانے کا وقت ہو تو اس صورت میں اگر آپ ساری رات جاگ کے کچھ کر رہے ہیں تو صبح اسکول نہیں جا سکیں گے یا لیٹ پہنچیں گے، تو یہ کوئی نیکی کا کام نہیں کہ آپ اپنے تعلیم کے ایک وقت کو گنوا رہے ہیں. لیکن جب آپ اس مرحلے سے گزر جائیں کہ آپ کو اب کوئی ریگولر دن میں ایسی مصروفیت نہیں ہے، یا مثلاً آپ جاب کرتے ہیں تو اس صورت میں بھی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آدھا دن گزرنے کے بعد دفتر میں پہنچے کہ جی میں رات کو عبادت کر رہا تھا، یہ تالیف و تصنیف کا کام کرتا ہوں، تو آپ کا عذر قابل قبول نہیں. لیکن ہر شخص اپنے حالات کو سامنے رکھ کے کچھ نہ کچھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، اور زیادہ یکسوئی کا وقت بہرحال رات ہی کو ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں تو آدھی رات تک یکسوئی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی برکت نہیں رہی اور کوئی بھی کام ہمارا صحیح طریقے پر نہیں ہوتا. جب شور ہنگامہ 12 بجے تک ہوگا تو جو جاگ رہے ہیں وہ بھی کچھ کام نہیں کر سکتے تعمیری، اور جو سو رہے ہیں ان کی بھی صحیح نیند نہیں ہوگی تو صبح دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکتے تہجد کے وقت.
تو انسان کو کچھ نہ کچھ جاگنے کی بہرحال عادت ہونی چاہیے، لیکن لمٹس کے اندر. اور پھر اسی میں آپ دیکھیں کہ لمٹس کے اندر سے مراد میری کیا ہے. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ وہ رات کا ایک پہلا چنک جو تھے اچھا بھلا سو لیتے تھے، پھر جاگ بھی لیتے اور جاگنے کے بعد پھر دوبارہ بھی سو جاتے. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو الاحوص عن الاشعث قال اذا سمع الصارخ قام فصلى. یہ دوسری طرح بھی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو جاتے اور جب مرغ کی آواز سنتے تو پھر اس وقت آپ اٹھ کے نماز پڑھتے، یعنی آدھی رات کے بعد ہوتی ہے یہ. حدثنا موسى بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال ذكر ابي عن ابي سلمة عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ما الفاه السحر عندي الا نائما، کہ میں نے نہیں پایا آپ کو سحر کے وقت. الفا پایا، الفینا علیہ آباءنا، تو الفاہ پایا آپ کو السحر سحری کے وقت اندی اپنے پاس الا نائمن مگر سوتے ہی. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ تہجد کے بعد پھر سو جایا کرتے تھے. تانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے. باب من تسحر فلم ینم حتی صلی الصبح، باب جو سحری کھائے، تسحر کا مطلب ہوتا ہے سحری کھانا، فلم ینم پھر نہ سوئے، حتی صلی الصبح یہاں تک کہ صبح کی نماز پڑھ لے، یعنی سحری اور صبح کی نماز کے بیچ میں پھر نہیں سونا چاہیے. حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا روح قال حدثنا سعید بن ابی اروبہ عن قتادہ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وزید بن ثابت رضی اللہ عنہ تسحرا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت زید دونوں نے مل کر سحری کھائی. فلما فرغ من سحورہما، جب آپ سحری سے فارغ ہو گئے، قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے. فصلی، تو انہوں نے نماز پڑھی. فقلنا لانس، تو ہم نے انس سے پوچھا، کم کان بین فراغہما، کتنا تھا ان دونوں کے فراغ کے درمیان، من سحورہما ان کے سحری کے، ودخولہما فی الصلاۃ اور ان کے نماز میں داخل ہونے کے درمیان کتنا وقفہ تھا. فراغ، ہما سے مراد یہ دونوں ان کی طرف اشارہ ہے، زید اور ان کی طرف. قالا کقدر ما یقرأ الرجل 50 آیت، اتنا فاصلہ یا اتنا وقت کہ جس میں انسان 50 آیتیں پڑھ لے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ سحری جو ہے وہ آدھی رات کو نہیں کھا لینی چاہیے. سحری کھانے میں اور فجر کی نماز میں بس اتنا ہی فرق ہونا چاہیے جتنا 50 آیتوں کا، اس سے زیادہ نہیں. بہت بغرض مجبوری اگر انسان رات کو کچھ کھا کے نیت کر کے سو رہا تو اور بات ہے. مثلا آپ 2 بجے تک پڑھتے رہے ہیں یا کوئی عبادت کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ اب شاید دوبارہ سحری کے لیے نہ اٹھ کے کچھ کھا سکے تو آپ اس نیت سے کھا کے سو جاتے ہیں تو اور بات ہے. لیکن پسندیدہ عمل یہی ہے کہ سحری کے بعد سویا نہ جائے. اور اس میں آپ ایک اور بات بھی دیکھیں گے کہ سحری کے بعد اگر آپ سو جائیں تو آپ کے جسم میں مزید سستی پیدا ہو سکتی ہے، تو اس سے پہلے ہی سو لینا چاہیے. باب طول القیام فی صلاۃ اللیل، باب رات کی نماز میں قیام لمبا کرنا. حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن الاعمش عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیلتن، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات کو نماز پڑھی. فلم یزل قائما، تو آپ کھڑے رہے. حتی ہممت بامر سوء، یہاں تک کہ میں نے ایک برے کام کا ارادہ کر لیا. قلنا، ہم نے کہا، وما ہممت، کیا ارادہ کیا تو نے؟ قال ہممت، میں نے ارادہ کیا، ان اقعد، کہ میں بیٹھ جاؤں. واذر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دوں، کیونکہ آپ کی نماز بہت زیادہ لمبی تھی. اور اس میں ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ نے سورۃ البقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، النساء شروع کی تو بیٹھ گئے. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حسین عن ابی وائل عن حذیفہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا قام للتہجد من اللیل یشوس فاہ بالسواک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت جب اٹھتے تو اپنا مسواک کیا کرتے تھے. باب کیف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسے ہوتی تھی. وکم کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باللیل، اور رات کو آپ کتنی نماز پڑھتے تھے، یعنی کتنی رکعتیں ہوتی تھی آپ کی. اب یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی لمبا کا تو پتہ چل گیا، بہت لمبی تھی. حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رجلا قال یا رسول اللہ، ایک شخص نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
کیف صلاۃ اللیل، رات کی نماز کیسی ہوتی ہے؟ کیف کس طرح؟ قال مسنا مسنا، آپ نے فرمایا دو دو رکعتیں. کیوں؟ اس لیے کہ دن میں جیسے سنتیں 4 پڑھی جاتی ہیں تو رات میں دو دو. فاذا خفت الصبح، اور جب تمہیں صبح کا خوف ہو، فاوتر بواحدۃ، تو ایک وتر پڑھ لو. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني ابو جمرة عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال كانت صلاة النبي صلی اللہ علیہ وسلم 13 رکعة یعنی باللیل. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو ہے وہ 13 رکعتیں تھی، اور اس میں بھی دو دو اور پھر آخر میں وتر.